السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کہتے ہیں کہ ہر روز سطح سمندر پر ابلیس کا تخت بچھتا ہے اور شیاطین کے تمام کارگزاریوں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ بعد نماز عصر تمام شیاطین ابلیس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور اپنے اپنے کارناموں کو پیش کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو شراب پلا دی، کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں سے زنا کرا دیا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو سود کھلا دیا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو فلاں سے لڑا دیا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں کی بیوی کو فلاں سے الگ کرا دیا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو روزے سے روک دیا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو نماز پڑھنے سے روک دیا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں کے درمیان نفاق ڈال دیا۔ مگر ابلیس کسی کے کارنامے کو نہیں سراہتا اور نہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، بلکہ مگر جب ان میں سے ایک کہتا ہے کہ میں نے فلاں طالب علم کو مدرسہ جانے سے روک دیا، اتنا سنتے ہی ابلیس لعین اچھل پڑتا ہے اور بے پناہ خوشیوں کا اظہار کرتا ہے۔ ابلیس لعین بڑھ کر اس شیطان کو سینے سے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ انت ہاں سب سے بڑا کارنامہ تو نے انجام دیا ہے اور تو نے بنیادی کام کیا ہے، کیونکہ میرے نزدیک علم دین سے روکنا شراب پلانے سے بہتر ہے، میرے نزدیک علم دین سے روکنا سود کھانے سے بہتر ہے، میرے نزدیک علم دین سے روکنا نفاق ڈالنے سے بہتر ہے، میرے نزدیک علم دین سے روکنا زنا کرانے سے بہتر ہے، میرے نزدیک علم دین سے روکنا قتل کرانے سے بہتر ہے، میرے نزدیک علم سے روکنا میاں بیوی میں جھگڑا کرانے سے بہتر ہے۔ یہ سن کر سارے شیاطین مایوس ہو جاتے ہیں اور جل بھن کر کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے، پھر بھی ہم لوگوں کے لیے شاباشی اور پذیرائی نہیں، اور اس نے صرف ایک طالب علم کو مدرسہ جانے سے روک دیا تو اتنی بڑی شاباشی دی جا رہی ہے۔ ابلیس نے تمام شیاطین سے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تم لوگوں نے جن گناہوں سے روکا ہے وہ عدم علم ہی کی وجہ سے سرزد ہوئے ہیں، اور یہ سارے گناہ محرومی علم ہی کا نتیجہ ہے۔ اگر اس کے پاس علم دین ہوتا تو شراب نہ پیتا، اگر علم دین ہوتا تو زنا نہ کرتا، اگر علم دین ہوتا تو سود نہ لیتا، اور اگر علم دین ہوتا تو جھوٹ نہ بولتا، اگر علم دین ہوتا تو کسی کی غیبت نہ کرتا، اگر علم دین ہوتا تو خدا کی نافرمانی نہ کرتا، اگر علم دین ہوتا تو ہمارے حال میں نہ پھنستا، اگر علم دین ہوتا تو ہمارے جال میں نہ پھنستا۔ میرے شاگردو، تمہیں کیا پتہ کہ ایک طالب علم کو حصول علم سے روک دینا کتنا بڑا کمال ہے، اسی لیے کہ اگر وہ طالب علم حاصل کرتا اور عالم بنتا تو اس کی وجہ سے ہزاروں چراغ علم جلتے اور لاکھوں ان سے فیض یاب ہوتے۔ لہٰذا یہ ایک طالب علم کو نہیں روکا گیا، بلکہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کے لیے علم کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ اور میرے چیلو، یہ تم نے جاہلوں کو بڑی آسانی سے گناہ کرنے پر آمادہ کر دیا۔ اگر تم کسی عالم کو راہ حق سے بھٹکا دو تو جانے۔ پھر ابلیس نے کہا کہ بتاؤ وہ کون سی جگہ ہے جہاں کوئی بڑا عابد رہتا ہو مگر وہ عالم دین نہ ہو، اور ایسی جگہ بھی بتاؤ جہاں صرف عالم دین رہتا ہو اگرچہ عبادت و ریاضت میں مشہور نہ ہو۔ شیاطین نے ایک جگہ کا نام لیا۔ ابلیس لعین صبح سویرے طلوع آفتاب سے قبل شیاطین کو لے کر اسی مقام پر جا پہنچا جہاں پہنچا تمام شیاطین چھپے رہے۔ ابلیس لعین انسان کی شکل میں ایک راستہ پر کھڑا ہو گیا۔ اسی راستے سے ایک عابد صاحب روزانہ تہجد کی نماز پڑھ کر فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد تشریف لایا کرتے تھے۔ حسب معمول وہ عابد مسجد تشریف لا رہے تھے۔ ابلیس لعین تو پہلے ہی سے انتظار میں تھا۔ جیسے ہی اس عابد سے ملاقات ہوئی، ابلیس لعین نے کہا السلام علیکم۔ عابد نے جواباً وعلیکم السلام کہا۔ ابلیس لعین نے بڑے ادب سے کہا کہ حضور، آپ سے ایک ضروری مسئلہ پوچھنا ہے، وہ مسئلہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اگر آپ بتا دیں تو بڑا کرم ہوتا۔ عابد نے کہا جلدی پوچھو۔ نماز
پڑھنی ہے۔ ابلیس لعین نے فوراً اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی اور کہا جی حضور، کیا اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ ان آسمانوں اور زمینوں کو اس چھوٹی سی شیشی میں ڈال دے؟ عابد نے کچھ دیر سوچا اور کہا کہ کہاں اتنا بڑا آسمان و زمین اور کہاں چھوٹی سی یہ شیشی، بھلا اس چھوٹی سی شیشی میں اتنے بڑے آسمان و زمین کو کیسے اللہ تعالیٰ ڈال سکے گا؟ یعنی اس عابد نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کر دیا اور دم وزدن میں کافر و مرتد ہو گیا۔ معاذ اللہ۔ ابلیس لعین نے کہا کہ بس حضور، آپ سے اتنی ہی بات پوچھنی تھی، اب آپ نماز کے لیے تشریف لے جائیے۔ ابلیس لعین نے شیاطین سے کہا، دیکھا کہ میں نے کس طرح اس راہ ماردوی کو اور کتنی جلد اس کو گمراہ کر دیا کہ جب اس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی پر ایمان و اعتماد نہیں تو اس کی عبادت و ریاضت اور تقوی و پرہیزگاری کس کام کی؟ پھر ابلیس لعین نے دوسرے دن طلوع آفتاب کے وقت شیاطین کو لے کر ایک عالم دین کی بارگاہ میں پہنچا اور ان سے بھی وہی سوال کیا جو عابد سے کر چکا تھا۔ وہ عالم صاحب جلدی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ فرمایا، اے ملعون، تو ابلیس اور بہت بڑا مردود معلوم ہوتا ہے، تمہیں خدا کی قدرت پر یقین نہیں؟ رب کائنات تو ایسا قادر مطلق ہے کہ یہ شیشی تو بہت بڑی چیز ہے، اللہ چاہے تو سوئی کے ناک کے کروڑوں حصے کے برابر بھی سوراخ ہو تو اس قسم کے لاکھوں آسمان و زمین کو داخل فرما دے۔ یہ فرمایا اور نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ ادھر ابلیس لعین نے شیاطین سے کہا، دیکھا یہ ہے علم کی برکت، یہ علم نے انہیں گمراہی سے بچا لیا، اسی لیے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، فقد ہن واحد اشد علی شیاطین من الف عابد، یعنی ایک فقہ شیاطین پر ہزاروں عابدوں سے بھاری ہے۔ تو حضرات محترم، دیکھا آپ نے علم کی برکت کتنی ہوتی ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے علم دین سیکھو اور سکھاؤ۔ اگر یہ ویڈیو آپ حضرات کو پسند آئی ہو، اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ اسی طریقے کی ویڈیو آپ حضرات کی خدمت میں پہلے پہنچتی رہے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔